بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یومیہ درس قرآن کریم کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جن پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ اس کا مصداق کفار مکہ بھی ہے اور منافقین مدینہ بھی ہے۔ اس سے پہلے کفار کا بھی ذکر ہوا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جنہوں نے ضد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت بتا دیا کہ یہ قطعاً ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ بھی بیان کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں کے سامنے ان کے پردہ ہے۔ اس کے بعد منافقین کا حال بیان ہوا، جن کی دوہری پالیسیوں کا سابقہ آیات میں ذکر ہوا۔ اب یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے اور یہ حال جو بیان کیا جا رہا ہے، بعض مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ مثال ہے کفار مکہ کی، دوسرے طبقے کی، جن کی بابت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لا علاج مریض ہیں، یہ کبھی شفا نہیں پائیں گے۔ بعض مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ مثال ہے منافقین کی، جن کا اس سے پہلے ذکر ہے۔ لیکن اگر اس مثال کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو اس میں تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان سے انحراف کیا، ہدایت کے راستے کا انہوں نے انتخاب نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر جباریت لگا دی، جس کی وجہ سے وہ حق سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، حق سمجھنے کی صلاحیت سے محروم رہ گئے اور حق راستہ دیکھنے سے وہ محروم رہ گئے۔ تو اس مثال کو اگر دیکھا جائے تو یہ تمام ان طبقوں پر منطبق ہوتی ہے کہ جنہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ضد اور تعصب ایسی منحوس فطرت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت ساری خیر اور بھلائیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، فرمایا مثال ان لوگوں کی مثل اس آدمی کے ہے استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے گویا کہ ہر طرف شب تاریکی تھی۔ قرآن کریم خود اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ یہ گمراہی کی شب تاریک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایمان کی شمع روشن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے روشنی کا مینارہ، ہدایت کا مینارہ لوگوں کے سامنے کھڑا کیا۔ اب تقاضا تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلائی ہوئی یہ شمع ایمانی لوگ اس سے مستفیض ہوتے، اپنے دلوں کی شمع روشن کرتے اور اپنے دل کی تاریکی کو بھی ختم کرتے، مگر یہ لوگ ضد و تعصب کا شکار رہے۔ کفار مکہ نے بھی ضد و تعصب میں آ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ منافقین مدینہ، منافقین یہود، وہ بھی اپنی اس فطرت سے مجبور ہو کر کے ضد اور تعصب کا شکار ہو کر کے بہت ساری خیر سے محروم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی شمع ان کے دلوں میں روشن نہ ہو سکی۔ تو فرمایا ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا۔ یہ اسلام کی ترقی کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے فوائد مالیہ اور فوائد جسمانیہ حاصل ہونے لگے، اور حال یہ تھا کہ یہ لوگ یہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے، اپنے ایمان کی بدولت اپنے جان مال سب کو محفوظ کر سکتے تھے، مگر ضد و تعصب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شب تاریک تھی، لیکن لوگوں کے پاس سرے سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی شمع ایمان کی روشن نہ تھی۔ آپ کی بدولت ایمان کی شمع روشن ہوئی۔ اب ظاہر تو روشن ہو گیا، مگر ان لوگوں کے دل کے اندر جو ایمان کی شمع روشن ہونی تھی وہ ایمان کی شمع روشن نہ ہو سکی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی نور ایمان کو سلب کر لیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیچ اندھیروں کے چھوڑ دیا۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس حال میں کہ یہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہ سب ان کی ضد اور تعصب کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ
کسی بھی شخص کو ایسے ہی ضلالت اور گمراہی میں مبتلا نہیں کرتے۔ سابقہ درس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب اور ہدایت کے مراتب مقرر کر دی ہیں۔ ان میں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان منیب ہو، حق کا متلاشی ہو۔ جب انسان کے اندر حق کی جستجو پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ مگر آدمی جستجو ہی نہ کرے حق کی، انابت ہی اس کے دل میں نہ ہو، بلکہ ضد و تعصب ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ خیر سے اور بھلائی سے اور ہدایت سے بندے کو محروم کرتے ہیں۔ تو ان کے اپنے ضد و تعصب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نور ایمان کو لے گیا، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کی سلب کر لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اب ان کا حال یہ ہے، سم بکم عمی، فرمایا یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ سم اسم کی جمع ہے، بہرے آدمی کو کہتے ہیں جو سن نہ سکے۔ بکمن ابکم کی جمع ہے، اس آدمی کو کہتے ہیں جو بول نہ سکے۔ اور عمجن اعمیٰ کی جمع ہے، اس آدمی کو کہتے ہیں جو دیکھ نہ سکے۔ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ تین طریقے ہوتے ہیں کہ آدمی کسی سے اس منزل کا پتہ سن لے اور انسان اس راستے پر چل پڑے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اس منزل کا پتہ کسی سے پوچھ لیتا ہے، منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان خود نشانات دیکھتے دیکھتے، جو راستے میں خطوط لگے ہوتے ہیں، نشانات لگے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے دائیں مڑو گے، بائیں مڑو گے، اتنے کلومیٹر آگے جاؤ گے تو منزل مل جائے گی، تو انسان خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اس راستے پر چلتا ہے اور نتیجہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ضد و تعصب کی وجہ سے یہ حق سننے کو تیار نہ ہوئے، حق بولنے کو تیار نہ ہوئے، حق راستہ دیکھنے کو تیار نہ ہوئے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اب ان کا حال یہ ہے کہ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ منزل مقصود تک کیسے پہنچیں گے؟ فہم لا یرجعون، یہی وجہ ہے کہ یہ اب اپنے کفر و شرک سے پلٹ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا۔ اب اس میں کفار مکہ بھی آ گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب ضد و تعصب کا شکار رہے، یہاں تک کہ خیر سے محروم رہے۔ دور دراز سے جو لوگ تھے انابت کا جذبہ رکھنے والے، حق کے متلاشی، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے اور وہ سرفراز اور کامیاب ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عموماً لوگ قریب کے ضد و تعصب کا شکار ہو کر کے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، اور دور کے لوگ انابت اور جستجو لے کر آنے والے وہ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، جن کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ کس قدر حق کی جستجو ان کے دل میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کے لیے ہدایت کے دریچے کھولے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے یہاں پر پہنچے، حضرت صہیب روم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ یہ دور دراز سے لوگ انابت و جستجو لے کر کے آ کر مستفیض ہوئے، اور قرب و جوار کے لوگ ضد و تعصب کا شکار ہو کر کے محروم رہے۔ اور اس میں منافقین یہود بھی آ جاتے ہیں کہ جن کی دوہری پالیسی اور دوہرے رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر جباریت مار دی، وہ بھی ضد و تعصب کی وجہ سے خیر سے محروم رہ گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان کر دیا کہ فرمایا یہ اب ہدایت کی طرف پلٹ نہیں سکتے، یہ ضد و تعصب کی وجہ سے ہدایت سے محروم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو مثال بیان کی گئی یہ ہر اس طبقے پر منطبق ہوتی ہے کہ جو اپنی ضد و تعصب کی وجہ سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بھی اس بات پر تنبیہ کرتی ہیں کہ جب ہمارے سامنے حق آئے تو ہم بھی حق کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، حق کی مخالفت نہ کریں، شک میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ جستجو اور انابت کے ساتھ حق کی طرف متوجہ ہوں۔ اور جب حق کی طرف اس جذبے کے ساتھ ہم متوجہ ہوں گے تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، انسان ضد و تعصب سے بالا تر ہو کر کے حق کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا حال بیان کر دیا گیا جن کی کچھ خباستیں اور شرارتیں پہلی آیات میں مذکور تھیں، فرمایا ان کا حال اب یہی ہے کہ یہ ایمان سے محروم ہے۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنے دل کی شمع کو روشن کرنے کی کوشش کرے، انسان اپنے دل کو اتنا صاف و شفاف بنائے کہ جب اس کے سامنے ایمان کی دعوت آئے تو فوراً وہ ایمان دل میں راسخ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دل کی پاکیزگی پر شریعت بڑا زور دیتی ہے۔ قد افلح من تزکا، فرمایا وہی آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے باطن کو، دل کو صاف کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، وہی آدمی کامیاب و کامران ہے جس نے اپنے نفس کی بالیدگیوں کو دور کیا اور اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ انسان اپنے دل کو اتنا صاف اور شفاف بنا لے کہ خیر کی بات اور حق کی بات کو قبول کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ آئے۔ ہم اپنے ظاہر کو تو سنوارنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں مگر ہمارا باطن آلودہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے روحانی بیماریوں میں اگر انسان مبتلا ہے اور روح بیمار لے کر کے اپنے ساتھ گھومتا ہے تو یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ عقل مند اور دانش مند وہی ہے جو اپنی روح کی بیماریوں کا علاج کرے اور اپنے دل کو صاف اور شفاف کرے۔ یہ دل جب آئینے کی طرح ہو جائے گا تو جس طرح آئینے کے سامنے کوئی بھی عکس آتا ہے
تو آئینہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو دل کے سامنے بھی جب بھی خیر کی بات آئے یہ اتنا صاف و شفاف ہونا چاہیے کہ یہ اس خیر کی بات کو فوراً قبول کر لے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا حال بیان ہوا کہ جنہوں نے ضد و تعصب کی وجہ سے نہ مانا اور خیر سے محروم رہ گئے۔